شبر زیدی صاحب، ایک چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میرے خیال میں وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو بھی وے کرنا چاہیے، اس کی بھی امپورٹنس ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے دبئی کو یا فار دیٹ میٹر یو اے ای کو، جب بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے، اکنامک پرابلم جب بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسٹرائک بیک کیا ہے. سو یو اے ای والوں نے اسٹرائک بیک کیا ہے، پھر دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ وہاں پہ ریوائیو ہوئی ہے. آپ کووڈ سے پہلے دیکھ لیں، ابراہیم ایکارڈ کرنے کے بعد وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی پھر ہوئی، ریوائیو ہوئی. اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو پہلے بھی ایک مرتبہ وہاں پہ اس قسم کی پرابلمز کھڑی ہوئی تھی یو اے ای میں، پھر وہ اسٹرائک بیک کیا ان لوگوں نے. تو اس بار کیوں نہیں کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو دبئی میں آج تک سیٹ بیک جو آیا ہے وہ ہمیشہ 2008 میں آیا تھا جب ورلڈ فائنینشیل کرائسس آئے تھے. جی ہاں، ٹھیک ہے، تو یا وہ اوور اسٹرائک انویسٹمنٹ بیک تھی. کیا تھا نا انہوں نے. اب سوال دبئی نہیں تو وہ ابو ظہبی کی مدد سے کیا تھا نا. اور دیکھیں جس کی آپ بھی سمجھنے مدد کی سے کوشش کیا. کریں، جی اب جو سوال ہے وہ ایگزسٹنس کا اور ٹرسٹ کا ہے نا سر. ہاں، دیکھیں ایران اگر ختم بھی ہو گیا، جو آپ نے جنگ شروع کی ہے، اس جنگ کا نقصان سوائے دبئی کے کسی کو نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یو اے ای، کویت، قطر، سعودی عربیہ میں کوئی پرابلم نہیں آنے والی، کیونکہ انہوں نے اپنی اکنومی باہر کے پیسے پہ کھڑی نہیں کی. ان کی اکنومی اپنے پیسے پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ اپنے آئل کے اوپر جو جتنا اچھا برا ہے وہ چلا رہے ہیں. انہوں نے ایکسپیٹریٹ کے لیے جنت بنانے کی کوشش نہیں کی. دبئی کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ وہ باہر والوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا کہ تم اپنے ملک سے پیسے بناؤ، حوالے میں لاؤ، یہاں کمیشن رکھو، ہم تمہیں یہاں عیاشی بھی کرائیں گے، اچھی لائف بھی دیں گے، تم یہاں آ جاؤ. اور دبئی کو چلانے والے انڈینز تھے. پاکستانی جو سیکنڈ پارٹ ہے، اس کو بنایا انڈینز نے ہے. تو آپ اگر اس کو اس طرح دیکھیں رانا صاحب کہ اگر انڈیا کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بل ہے، اگر اس میں سے وہ ½ % بھی باہر رکھ رہا ہے ڈالر میں، تو وہ کہاں رکھ رہا ہے اس کو؟ وہ دبئی رکھ رہا تھا نا، وہاں وہ انویسٹ کر رہا تھا. میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو ساؤتھ چائنا سی یا اس علاقے میں اور ایسا کوئی کنٹری بنتا ہوا نظر آئے گا جو کہ ان ٹیکس رجیم سے فائدہ دے گا. دیکھیں دبئی بھی کیسے کیوں بنا تھا؟ دبئی اس لیے بنا تھا کہ آئل کی اکنومی چل رہی تھی، اس کو انڈیا کی اکنومی چل رہی تھی، پاکستان کی اکنومی سے 25 کروڑ لوگ پیسے بنا کے دبئی میں پارک کر رہے تھے. انڈیا کی اکنومی نے جب ایک دم بوم کیا ہے تو وہاں سے ایک سرٹن اماؤنٹ کا پیسہ دبئی میں پارک ہو رہا تھا. اب وہ جا کر موریشس جائے گا یا کسی اور جگہ جائے گا. دیکھیے فرق کیا ہے موریشس میں اور دبئی میں. موریشس اور دبئی میں فرق یہ ہے کہ موریشس میں آپ کا ٹیکس بالکل کم ہے، مگر آپ موریشس میں رہ نہیں سکتے. دبئی نے یہ ایڈوانٹیج دیا تھا انڈینز کو کہ آپ دبئی میں رہ بھی سکتے ہو، عیاشی بھی کر سکتے ہو، کار ریسنگ بھی کر سکتے ہو. وہ ہم آپ کو ایڈڈ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں. یہی ایڈوانٹیج تھا جس کی وجہ سے لوگ دبئی گئے تھے اور انہوں نے دبئی میں انویسٹ کیا تھا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری بات صحیح ہے، وہ ایڈوانٹیج آپ رکھ سکو گے جب آپ کا ٹرسٹ گیپ ڈیولپ ہوا ہے اگینسٹ ایران. ہٹ کر رہے ہیں وہ دبئی کی ان کمپنیوں کو جہاں پہ امریکن کمپنی بیٹھی ہوئی ہیں. تو کیا وہ آپ کے خیال میں ایک ایگریسو یا اریٹیٹڈ ایران دبئی میں رہے گا؟ ایک پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے عراق میں جس کا نام ہے فو از گوئنگ ٹو بی دا لارجسٹ کنٹینر پورٹ ان دا ورلڈ. اچھا، اور یہ پورٹ ڈیولپ ہوگی جو کہ ٹرانزٹ کرے گی اس رستے سے، اور وہ نہر اور سوئس کو بھی اوائڈ کر کے یہاں سے وہ سامان لے جانے جا رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ کا نقشہ اب وہ نہیں ہونے والا جو ہم سمجھ رہے تھے. اور آپ یہ بالکل دماغ میں رکھیں کہ ایک کنٹری ہے جس کو زندہ ہونا ہے، اس کا نام ہے عراق. اس کی آبادی 8 کروڑ ہے اور اس کے پاس $140 بلین کا ریزرو ہے، اور اس کے پاس ہیوج ریزرو ہے آئل کا. فوک سے پہلے جو پورٹ ہوگا جو فوک کو فیڈ کرے گا وہ گوادر اور کراچی ہوگا، اگر ہمیں عقل ہو اور اپنی چیزوں کو سمجھ سکیں. اچھا، گوادر میں جو میری نالج ہے وہاں پہ ویسلز آ سکتے ہیں، ڈیپ سی تو ہے، بٹ بڑے جہازوں کے لیے وہاں پہ کیپیبلٹی کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیے میں آپ کو وہاں تھوڑا پہ سا ایک کی چیز جا سمجھا دوں سکتی ہے. گوادر کے لیکن بارے میں. when it comes to like ہمارا کراچی پورٹس، وہاں پہ تو بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. سو وہ اتنی ہمارے اندر دیکھیے میں آپ کو کیپیسٹی ایک ہے. چیز گوادر کے بارے میں سمجھا دوں. جی میں آپ کو گوادر کے بارے میں ایک چیز سمجھا دوں. دیکھیے اگر آپ مشرف کا زمانہ یاد کریں تو گوادر پورٹ کو ہم نے دیا تھا سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو کہ آپ گوادر پورٹ ڈیولپ کریں. کس کے لیے؟
ट्रांसशिपमेंट के लिए। ठीक है। ये जो सी पैक की कहानी आप लाए ना, ये बात की कहानी है। ठीक है। ग्वादर की ट्रांसशिपमेंट अलग चीज है और सी पैक की कहानी अलग चीज है। आप इन दोनों चीजों को मिला रहे हैं। पाकिस्तानियों के दिमाग में सी पैक का जो बंदा बैठ गया है ना, उनको सी पैक नजर आता है। वो एहसन इकबाल साहब सी पैक करते रहते हैं। सी पैक एक अलग चीज है, ग्वादर पोर्ट का ट्रांसशिपमेंट एक अलग चीज है। तो इसी तरह क्या सजेशन है आपकी, जो कराची पोर्ट्स है उनकी इन्हेंसमेंट कैसे की जा सकती है? ग्वादर को सी पैक से अलग करके जब सोचेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं।